السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ سب کو میری آواز آ رہی ہوگی, کلیئر آواز آ رہی ہے. آپ لوگ ہاتھ کھڑا کر کے یا پھر چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی مسئلہ ہو جائے سگنلز کا یا آواز نہ آئے تو آپ چیٹ باکس میں بتا دیجیے گا. چلیں الحمدللہ. اچھا, مجھے بہت خوشی ہے, ابھی مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ مختلف ممالک سے بچیاں ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی کتنی خوبصورتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے, ایک دوسرے کو کبھی دیکھا نہیں ہے, ایک دوسرے کے نام تک ہمیں نہیں معلوم. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خاطر, اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونا قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے رمضان کو سمجھنے کی, پھر اس میں ہمیں کیا کرنا ہے, اور پھر رمضان کے بعد ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے, اس چیز کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین. اچھا, میں یہاں پہ سلائڈ شیئر کرتی ہوں, لیکن وہ سلائڈس بیسیکلی صرف اور صرف جو کچھ ہم پروگرام میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, ہم ان سلائڈ سے ہٹ کے ڈیپ جا کے دیکھیں گے کہ رمضان کیا ہے اور ہم نے رمضان کو کیسے گزارنا ہے, کیونکہ میں آپ لوگوں کو دیکھ نہیں سکتی اور کسی کو بہت دیر سننا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کو ایک ٹپ بتاتی ہوں پروگرام کو بہت توجہ سے سننے کی. ٹھیک ہے, ٹپ نمبر 1, آپ ایسا کریے, اپنے فون کو لاک کر دیجئے. ٹھیک ہے, اگر زوم ایپ لاک کے ساتھ چل سکتی ہے تو, اور فون کو سائڈ پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ایک دوسرے کو تو ویسے بھی نہیں دیکھ رہے, اور سلائڈس تو ایسی ہیں کہ آپ انہیں دیکھیں یا نہ دیکھیں, اس کے بغیر ہی آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب فون ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم آٹومیٹکلی کسی اور ایپ پہ چلے جاتے ہیں. کبھی واٹس ایپ کھل جاتا ہے, کبھی میسیجز کھل جاتے ہیں, کبھی اسکائپ, کچھ بھی جو ہم یوز کرتے ہیں, کبھی انسٹا. تو آپ ایسا کر کے دیکھیے کہ آپ اپنے فون کو ذرا سائڈ پہ چھوڑ دیں. ٹپ نمبر 2, آپ بھاگ کے جائیے اور جا کے کوئی ڈائری, کوئی کاپی, کچھ پہ اٹھا کے لے آئیں جس پہ آپ کچھ نوٹ کرتے ہیں, اور آپ کے جتنے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو میرے پروگرام میں لگے آپ وہ نوٹ کرتے رہیں. اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی توجہ بہت زیادہ رہے گی. دوسرا فائدہ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کو وہ چیزیں یاد رہیں گی, آپ کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. بلکہ اگر آپ چاہیں نوٹس لکھنے کے بعد آپ مجھے واٹس ایپ پہ وہ شیئر کر سکتی ہیں کہ ہم نے یہ نوٹس بنائے تھے جو آپ نے ہمیں بتایا. ٹھیک ہے, تو اچھا بتائیں, آپ لوگ ایسا کریں گے انشاءاللہ؟ یہ مشکل کام ہے, ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, کر سکیں گے؟ ویری گڈ, شاباش, ویری گڈ. اصل میں خود اسٹوڈنٹ رہی ہوں نا, میرا MBBS جسٹ ابھی کمپلیٹ ہوا ہے. تو میں نے پچھلے سال آن لائن جب کلاسز لی تو میرا یہ تجربہ ہوا کہ آپ نا آن لائن فون ہاتھ میں پکڑ کے بنا کسی کو دیکھے بہت دیر ایک ہی اسکرین پہ نہیں رہ سکتے, آپ نا کہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہو. تو اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ فوکس رہو ابھی. تو ابھی جب تک میں سلائڈ شیئر کرتی ہوں, ویسے سلائڈ کچھ نہ بھی شیئر کروں تو کام چلے گا, آپ بھاگ کے جاؤ اور جا کے اپنی کوئی ڈائری وغیرہ لے آؤ. ٹھیک ہے, پھر ہم پروگرام شروع کرتے ہیں. اچھا, مجھے بتا دیں, آپ لوگوں کو سلائڈ سامنے نظر آ رہی ہے؟ رمضان کیا اور کیوں کی سلائڈ نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے, ویری گڈ. اب ہم جلدی سے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی بات, میں جب بھی کسی جگہ پہ کوئی پروگرام لیتی ہوں تو ایک بات ضرور سمجھاتی ہوتی ہوں, خود کو بھی سمجھاتی ہوں اور اوروں کو بھی سمجھاتی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے, وہ بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی بات آپ لوگ سنیں تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں کسی دوسرے کو جج کرنے کے لیے, کسی دوسرے کو سوچنے کے لیے یہ باتیں نہیں سن رہی, بلکہ میں یہ باتیں اس لیے سن رہی ہوں کیونکہ میں نے اس سے خود کو چینج کرنا ہے. سو پورے پروگرام میں اگر آپ کوئی ایسا جملہ سنے, رمضان میں ٹائم نہیں ویسٹ کرنا, رمضان میں زیادہ سونا نہیں ہے, تو ذہن میں اگر فوراً سے یہ خیال آ جائے نا, ہاں میری وہ دوست بہت سوتی ہے, دیکھا کتنا ٹائم ویسٹ کرتی ہے, تو فوراً سے اعوذ باللہ پڑھ لیں. فوکس کس چیز پہ رکھنا ہے؟ میں نے اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے, یہ باتیں میرے لیے ہیں اور صرف میرے لیے, حتیٰ کہ جو پروگرام دے رہا ہے وہ بھی اپنے لیے ہی باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے,
سیکنڈ بات، پورے پروگرام میں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے یہ باتیں صرف سننی نہیں ہیں، بلکہ چاہے 0.001% بھی میں کوشش کر سکتی ہوں تو میں کوشش کروں گی کہ میں اس میں سے کچھ چیزوں پہ عمل کر ضرور 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 کروں. یہ صرف علم نہ ہو بلکہ میری کوشش ہو کہ میں اس پہ عمل کر سکوں. ٹھیک ہے، اچھا چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. اچھا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ رمضان کیا ہے؟ رمضان کا آپ کے ذہن میں کیا مائنڈ میں آتا ہے جب جیسے آپ سنتے ہو رمضان آنے والا ہے؟ کیا آتا ہے ذہن میں؟ ایک منتھ آنے والا ہے جس میں کچھ کھانا پینا نہیں ہے. عبادت کا مہینہ. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اور کیا آتا ہے مائنڈ میں؟ اچھا میں ذرا نوٹ کرتی جاتی ہوں مجھے جواب کون کون دے رہا ہے تاکہ پھر میں نا نیکسٹ ٹائم کسی اور سے پوچھ سکوں. اور کوئی جواب دینا چاہے گا؟ آپ خود کو انمیوٹ کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں اور چیٹ باکس میں بھی جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اور جواب دینا چاہے گا؟ قرآن کا نیکیاں کرنے کا مہینہ. ویری گڈ، زبردست. اس کا مطلب آپ لوگ تو بڑے ایکٹیو بچے ہیں، آپ لوگ تو مجھے صحیح صحیح جواب دے رہے ہیں. گڈ. کسی نے کہا قرآن کا مہینہ، کسی نے کہا نیکیاں کرنے کا مہینہ. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں رمضان کا ایک امیج بنا ہوا ہے جو یہ ہے کہ رمضان جب بھی آئے گا یہ ایک نیکیوں کا مہینہ ہے اور ہم نے اس میں نیکیاں کرنی ہے، عبادت کا مہینہ ہے اور قرآن کا مہینہ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ رمضان یہ ہے ہی ہے، لیکن اصل میں رمضان صرف یہ نہیں ہے. اصل میں رمضان کے اندر ایک ڈیپ کانسیپٹ چھپا ہوا ہے جس کو میں نے اور آپ نے آج ہر صورت میں سمجھنا ہے. اور اس ڈیپ کانسیپٹ کو سمجھنے سے پہلے کہ رمضان کیوں آتا ہے اور رمضان میں ہم نے روزہ کیوں رکھنا ہوتا ہے اور ہم نے رات کو عبادت کیوں کرنی ہوتی ہے، اس کانسیپٹ کو سمجھنے سے پہلے جلدی سے ہم 2 سے 3 منٹ میں رمضان کی جو فضیلت ہے، مطلب رمضان کتنا بڑا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اچھا میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھوں گی 5 to 6 اور پھر اس کے بعد آپ میں سے کسی بھی فرد نے کوئی ایک حدیث مجھے سنانی ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو بہت سی احادیث سنانے والی ہوں رمضان سے ریلیٹڈ. آپ میں سے کوئی پریشان نہ ہو، کوئی گروپ اس لیے لیفٹ نہ کرے کہ میں ٹیسٹ لینے والی ہوں، بالکل بھی میں ایسا نہیں کری. آپ لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ سیشن کو اس طرح کا رکھیں انٹریکٹیو کہ ہم بات چیت کرتے رہیں، اس لیے میں آپ سے کچھ پوچھوں گی. اگر آپ اس سے کوئی جواب نہیں دینا چاہے گا یا کوئی کچھ بول نہیں سکتا تو اٹس اوکے، وہ بالکل پریشان نہ ہو، لیکن گروپ لیفٹ نہ کرے یہ سوچ کے کہ اب تو باجی سوال کرنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، سو ہم جلدی سے رمضان کی تھوڑی سی فضیلت اور اہمیت پہ کچھ حدیث دیکھ لیتے ہیں، کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں اور صحابہ کو دیکھیں تو وہ رمضان کے آنے پہ بے انتہا خوش ہوتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے ہی صحابہ سے رمضان کا ذکر شروع کر دیتے تھے، بلکہ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے. اور ایسی بے انتہا حدیث ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ بے انتہا قیمتی ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کے ہر سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. جیسے مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہر فرض عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور ہر نفل عبادت کا ثواب فرض جتنا کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نفل نماز عام دنوں میں گھر میں پڑھتی ہیں، آپ جب رمضان میں وہ نفل عبادت کریں گی، آپ تراویح پڑھی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ وہاں پہ تراویح کو کیا کہتے ہیں، پاکستان میں ہم قیام اللیل کو تراویح کہتے ہیں، جو کچھ جگہوں پہ 20 پڑھی جاتی ہیں، کچھ جگہوں پہ 8، کچھ جگہوں پہ 36. اس کو ہم اپنے ہاں تراویح کہتے ہیں، آپ لوگ اس کو قیام اللیل کہتے ہوں گے. مے بی آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کے ہاں کیا لفظ ہے اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. وہ ایک نفل عبادت ہے، اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہو تو آپ کو اتنا ثواب مل رہا ہے جتنا آپ فرض نماز کی جتنا عبادت کر رہے ہو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اچھا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ روز اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت کئی ہزار روزے داروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. مطلب جس نے روزہ رکھا اور پھر روزے کے وقت دعا مانگی تو کتنوں کو اللہ تعالیٰ روز معاف کرتا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے میں سحری اور افطاری کے وقت کوئی دعا رد نہیں ہوتی. اسی طرح روزے دار کی جو منہ سے بو آتی ہے، بھوکا رہنے کی وجہ سے نا سٹمک سے خاص قسم کی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، منہ سے بھی ہمیں فیل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ روزے دار کی پسند ہے
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں ایک ڈور، ایک دروازہ ہے ہی روزے داروں کے لیے، جس کو باب الریان کہتے ہیں، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اسی طرح اسی ماہ مبارک میں ایک ایسی رات آتی ہے جو ہزاروں راتوں سے بہتر ہے، جس کی عبادت کرنا ایسے ہے جیسے کسی نے ہزاروں راتوں کے برابر عبادت کی ہو۔ اتنی فضیلت ہے اس مہینے کی، اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے نا، مطلب ہر لمحہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ مطلب یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مغفرت ہو جانا بے انتہا آسان ہے، بے انتہا، اور سٹل کوئی رمضان کو پائے، اس کو اللہ تعالیٰ رمضان دے اور پھر بھی وہ توبہ نہ کرا سکے تو وہ اس کی بہت بیڈ لک ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کی ایک حدیث جو میری بہت فیوریٹ حدیث ہے اور مجھے بڑی موٹیویشن دیتی ہے، وہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھے، اس حدیث کو میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گی بھی کہ یہ احتساب کیا ہوتا ہے، جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھے اور پھر رات کا قیام ایمان اور احتساب کی نیت سے کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو کتنی زیادہ ہمارے پاس ایسی، مطلب یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند ایک رکھی ہے نا، کہ ساری احادیث مجھے اور آپ کو ایک موٹیویشن دیتی ہیں کہ جو مہینہ آنے والا ہے وہ بے انتہا قیمتی مہینہ آنے والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک سیکنڈ بھی ویسٹ نہیں کر سکتی۔ اچھا، اب مجھے آپ میں سے کوئی ایک فرد ان ساری احادیث میں سے کوئی ایک حدیث کا تھوڑا سا بھی پارٹ بتا سکتا ہے؟ کسی کو کچھ بھی سمجھ آئی ہو یا یاد رہا ہو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے؟ کچھ بھی جو آپ کو تھوڑا سا سمجھ آیا ہو۔ ہاں، آپ سمیہ نے ہاتھ کھڑا کیا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی مجھے یاد ہے آپ نے جو حدیث کہی تھی، آپ کہا تھا کہ اگر رمضان آیا ایک انسان کی مغفرت نہ ہو پائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ بڑا کم وقت ہے۔ بالکل زبردست۔ اور کوئی مجھے کوئی حدیث بتانا چاہے گا؟ سحری اور افطاری کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ زبردست، ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ اور کچھ یاد ہے کسی کو؟ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کافی لوگوں کو جہنم سے نکالتے ہیں اور جنت میں ڈالتے ہیں۔ زبردست، ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ اور کسی کو کچھ یاد ہے؟ اگر آپ کو پرانی والی یاد ہے وہ بھی بتا سکتے، جو پہلے بتا چکے ہیں، مطلب وہ بھی ریپیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت سی چیزیں یاد رہ گئیں۔ دیکھیں، اگر آپ کو یہ سب نہیں بھی یاد رہتا نا، اگر آپ کو ایک دو ایسی چیزیں بھی یاد رہتی ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت کافی ہوں، تو آپ ان کو ہی اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ جیسے اگر میں آپ کو اپنا پرسنلی بتاؤں تو میں ہر رمضان میں صرف ایک حدیث کو اپنی ہر روز کی موٹیویشن بناتی ہوں، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں آج کا روزہ ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھ رہی ہوں اور میں رات کا قیام کر رہی ہوں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو میرے لیے یہ بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے کہ اچھا، میرے 25 سال کے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ میں اس حدیث کو روز صبح خود کو ریکال کراتی ہوں۔ تو آپ لوگ اپنی موٹیویشن کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سحری کے ٹائم پہ اٹھی ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا، اب آپ کے لیے کیا موٹیویشن ہے کہ میں نے حدیث سنی بھی ہے کہ اس رمضان میں سحری اور افطاری کے وقت کی دعائیں رد نہیں ہوتی روزے دار کی، تو میری یہ دعا ضرور قبول ہوگی، اس لیے میں زیادہ سے زیادہ مانگوں۔ یا مثال کے طور پہ آپ کے لیے یہ موٹیویشن ہو سکتی ہے کہ میری ہر نماز کا ثواب، میری ہر نفل عبادت کا مجھے ثواب فرض جتنا ملے گا تو میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروں۔ اپنی موٹیویشن آپ کو خود ڈھونڈنی ہوگی۔ اب ہم ایک سٹیپ تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز تھوڑی سی اور دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے ابھی آپ کے سامنے رمضان کی فضیلت کی بات کی، رمضان کی اہمیت کی بات کی، ابھی میں اس طرف نہیں آئی کہ اس کی یہ فضیلت کیوں ہے اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ ابھی میں یہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ رمضان کا اتنی فضیلت کے بعد ایک ایک لمحہ کیسا ہے۔ دیکھیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ذرا، میں آپ کو ایک بہت بڑے سے روم میں بند کر دوں جس میں گولڈ بھی ہے، جس میں ڈائمنڈ بھی ہے، جس میں سٹونز بھی ہیں، جس میں آپ کے پاس یاقوت، بہت قیمتی قیمتی پتھر بھی ہیں اور ہر چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو اس روم میں بند کرتی ہوں اور میں آپ کے پاس کہتی ہوں آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے، اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بیگ ہے، آپ اس بیگ میں اپنے لیے کیا بھرتے ہو، اور آپ 30 سیکنڈ کے بعد جب باہر آؤ گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا۔ آپ مجھے بہت ریئلسٹک ہو کے بتائیے کہ آپ ان 30 سیکنڈ میں کیا کریں گی۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسی بچی ہوگی جو ان 30 سیکنڈ میں اپنے بیگ سے لپسٹک نکال کے لپسٹک لگانا شروع ہو جائے؟ میرے خیال میں نہیں ہوگی۔ کیا کوئی ایسی بچی ہوگی جو پانی پینا شروع ہو جائے؟ آپ میں سے ہر کوئی پاگلوں کی طرح جو ہاتھ میں آ رہا ہوگا ڈالتے جا رہا ہوگا، کوشش ہوگی کہ میں سب سے قیمتی والا اپنے بیگ میں ڈالوں۔ اور جیسے ہی 30 سیکنڈ پورے ہوں گے، کچھ لوگوں کا رویہ تو ایسے ہوا کہ 30 سیکنڈ کے بعد بھی وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ کچھ بیگ میں آ جائے۔
یہ ایک نیچرل چیز ہے نا, یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں. لیٹ سپوز آپ کا ایگزام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور سوری ایک جسٹ اے سیکنڈ میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں, میرے خیال میں میرے روم کے باہر ہوئی ہے. آئی ایم ریئلی سوری. اصل میں میرے گھر میں سب لوگوں کو کووڈ ہوا ہے اور سب بہت بیمار ہیں, تو اس وجہ سے مجھے نا ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ پوچھنا پڑتا ہے گھر والوں کا. سوری. ہم بات کو دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے. اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہو نا, اسٹوڈنٹ ہو آپ لوگ سارے, ہاتھ کھڑا کرو جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہے. کون اسٹوڈنٹ ہے؟ 2 ہی لوگ. اچھا ماشاء اللہ. اچھا سب لوگ سن بھی رہے ہیں مجھے, ویری گڈ. اچھا کچھ لوگوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا, کیا وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے؟ گڈ. اچھا جی صحیح. ٹھیک. دیکھیں آپ سب اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ ایگزامینیشن ہال میں جائیں, آپ کو سارے کوسچنز آتے بھی ہوں اور آپ کے پاس ٹائم بھی ایک خاص قسم کا چھوٹا سا ٹائم ہو, تو آپ کا بیہیویئر کیسا ہوئے گا؟ کیا آپ لوگ اس ٹائم پہ بیٹھ کے چاکلیٹس کھائیں گے؟ کیا آپ اس ٹائم پہ بیٹھ کے جوسز پیئیں گے؟ نہیں نا. آپ فوکس ہو کے کوشش کرو گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے ایگزام کو کمپلیٹ کر سکوں. ایکسیپٹ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں آپ ایک روم کے اندر بند ہو 30 days کے لیے, اور اس کا ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے کہ جو آپ کی دنیا کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے اور آپ کی آخرت کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے. ابھی آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ دنیا کو کیسے ٹھیک کرے گا, تو میں آپ کو بھی وہ بھی سمجھاؤں گی اگلی سلائڈ پہ انشاءاللہ, پریشان نہیں ہوئیے گا. جو ہماری دنیا کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے اور ہماری آخرت کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے, وہ مہینہ ہماری یہ 30 days کے لیے ہمیں مل رہا ہے. اس مہینے میں اگر ہم خود کو ضائع کریں, اگر ہم خود کو اپنے ٹائم کو ویسٹ کریں, اگر ہم اپنی پلاننگ نہ کریں یا ہم سلیکٹو نیکیاں کریں. مجھے نہیں معلوم آپ کے ہاں کیا کلچر ہے, لیکن اگر میں آپ کو اپنے ملک کا کلچر بتاؤں تو ہمارے ہاں جب مغرب کے بعد کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو بہت رجحان نہیں رہتا. وہ جو ایک نیکی ہوتی ہے نا, پورا دن خود کو بہت کنٹرول کرنا اور اپنی زبان کا خیال رکھنا کہ میں نے غصہ نہیں کرنا اور میں نے کوئی بری بات نہیں کرنی, میں نے آنکھوں سے کچھ برا نہیں دیکھنا, میں نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا, اس کی کثر مغرب کے بعد پوری ہو جاتی ہے. افراد پرواہ نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان صرف اور صرف روزہ ہے. روزہ ایک الگ چیز ہے اور رمضان ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, وہ الگ کیسے ہیں اس کو ہم اگلی سلائڈ میں دیکھیں گے. رمضان میں اپنا ایک ایک لمحہ ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے. حتیٰ کہ اگر ہم سو بھی رہے ہیں تو ہم نے نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ میں اٹھ کے عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں, میں اس لیے سو رہی ہوں. آپ کالج کی پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں کالج کی پڑھائی اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ میرے پاس ایک امانت ہے کہ میں نے یہ کام اچھے طریقے سے کرنا ہے. میرے پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ میں اچھے سے پڑھائی کروں, بینگ اے مسلم مجھے اچھے سے پڑھائی کرنی چاہیے, اس لیے میں اچھے سے پڑھائی کر رہی ہوں تاکہ میرا وہ ایک لمحے آپ کے وہ بھی ویسٹ نہ ہو. اگر آپ اپنی امی کے ساتھ کوئی نئی ڈش بنا رہی ہیں تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے, اچھا اپنی امی کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوں, میں اپنی امی کی مدد کر رہی ہوں, سو میں ٹائم ویسٹ نہیں کر رہی. سو اپنا ایک ایک لمحہ رمضان میں بہت پازیٹیو طریقے سے مجھے اور آپ کو یوز کرنا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ چیز کی طرف, اور وہ ہے رسمی رمضان. آپ نے فرسٹ ٹائم سنا ہوگا مے بی یہ رسمی رمضان کیا ہوتا ہے. رسمی رمضان کہتے ہیں اس رمضان کو جو رسم کے طور پہ سیلیبریٹ کیا جائے, جس کے پیچھے یہ کانسیپٹ نہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کیوں دیا ہے اور رمضان کی حکمت کیا ہے. اگر مجھے اور آپ کو یہ بیسک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو میرا اور آپ کا رمضان رسمی رمضان ہے. رسمی رمضان اس فرد کے لیے ہوتا ہے جو چاند دیکھتے ہی بہت نیک ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا رمضان کا, اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے تو وہ ایک سیکنڈ فیز میں داخل ہو جائے, وہ سمجھے بس اب شیطان آزاد ہو گیا, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور میں نے ایسی مثالیں آبزرو بھی کی, بہت ماشاءاللہ پورے رمضان میں اچھے رہے, بہت اچھی بات ہے, آپ رمضان میں بہت اچھے رہے. لیکن اس کے بالکل اپوزٹ ہو جانا, بالکل ایسے جیسے دیکھیں ایک شادی کا فنکشن ہے, جیسے ہی شادی کے فنکشن شروع ہوئے نا ہم ایک فیز میں انٹر ہو جاتے ہیں. وہ فیز کیا ہوتا ہے, ہم میک اپ کرتے ہیں, ہم ہر وقت ہم کپڑے اپنے پہن کے جاتے ہیں, پھر ہم ہال میں بڑے جی تیار ہو کے بیٹھتے ہیں, اور جیسے ہی ہم گھر پہنچتے ہیں نا ہم اپنی پرانی حالت میں واپس آ جاتے ہیں. یہ ہم نے دوپٹہ پھینکا, یہ جولری اتاری, میک اپ اتارا, تھک گئے ہیں, سو گئے.
2 phases ہوتے ہیں نا ہمارے, ایسا ہی ہوتا ہے ایگزیکٹلی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھار ہم رمضان کے ساتھ یہ کر لیتے ہیں, ہم رمضان کو ایک رسمی رمضان بنا لیتے ہیں, ہم رمضان کو ایسے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ منتھ آف نیکی ہے, اور دیٹس آل, صرف اور صرف رمضان ہی منتھ آف نیکی ہے. اس کے علاوہ ہمیں ایکسٹراڈینری نیک ہونے کی, ہمیں ایکسٹراڈینری اللہ کی بات ماننے کی, ہمیں ایکسٹراڈینری خود کو اللہ کے قریب کرنے کی, رات کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ رمضان میں نیک نہ ہو, آئی ایم سیئنگ آپ رمضان میں بہت نیک ہو, لیکن یہ بہت نیک کیوں ہو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ صرف اس ایک مہینے میں اس لیے نیک ہونا ہے کہ یہ منتھ آف نیکی ہے, تو یہ غلط کانسیپٹ ہے. یہ منتھ آف نیکی, منتھ آف قرآن, منتھ آف عبادت ضرور ہے, لیکن یہ رسمی نہیں ہے. یہ ایک سیلیبریشن صرف نہیں ہے جو سیلیبریٹ کیا اور پھر اینڈ میں سب کچھ چھوڑا اور آگے بھاگ گئی, بلکہ یہ وہ سیلیبریشن ہے جس کے اینڈ میں آپ نے اپنے ساتھ سیلیبریشن سے جو آپ نے خوشیاں منائی ہیں, اس سے اپنے ساتھ بھی بہت کچھ آگے لے کے جانا ہوتا ہے. اچھا, کوئی فرد کچھ کہنا چاہ رہا ہے کیا؟ کسی کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے؟ ہم نا, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا, شاید انہوں نے غلطی سے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا. اچھا, تو رسمی رمضان کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں نے رمضان کو نیکی سے ضرور منانا ہے, لیکن میں نے ایسا نہیں کرنا کہ میں جو پہلے تھی رمضان سے اور جو میں بعد میں ہوں رمضان کے, وہ بالکل اپوزٹ ہو اس کے جو میں رمضان کے اندر ہوں. اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف, جس کے لیے میرا موسٹ فیوریٹ ٹاپک جو ہے, جو اصل میں رمضان سے صحیح والا جڑا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلی باتیں رمضان سے جڑی ہوئی نہیں تھی, اصل بات یہ ہے کہ اب جو ٹاپک ہے وہ ڈیفائن کرے گا کہ رمضان کیا ہے. دیکھیے, بہت ضروری ہے کہ ہم, اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں اور آپ اس قابل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا کہ ہم رمضان کے قریب جا رہے ہیں اور ہم رمضان کو ڈسکس کر رہے ہیں. بہت ضروری یہ بات ہے کہ جس نے رمضان دیا ہے اسی کے قرآن مجید سے ہم دیکھیں, اسی کی بک سے ہم دیکھیں کہ اس نے رمضان اور قرآن اور روزے کو کیسے ڈیفائن کیا ہے. یاد رکھیے, رمضان کے 2 پارٹس ہیں. فرسٹ پارٹ روزہ ہے اور سیکنڈ پارٹ مغرب کے بعد والا حصہ ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ آپ رمضان کو صرف اور صرف روزے کا حصہ سمجھیں. آپ یہ سمجھیں کہ رمضان از اکول ٹو اونلی روزہ, صبح سے شام تک بھوکا رہنا از رمضان. نو, روزے کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور طریقے سے ڈیفائن کیا اور رمضان کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور طریقے سے ڈیفائن کیا. اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو میں صرف روزے کی بات کر رہی ہوں, ابھی میں رمضان کی بات نہیں کر رہی ہوں, کیسے ڈیفائن کیا. اچھا, اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو رسمی رمضان تک ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ کوئی ایسی چیز جو آپ کو کلیئر نہ ہوئی ہو یا آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہو تو آپ مجھ سے جلدی سے پوچھ سکتے ہو. اچھا, ہاتھ کھڑا کر کے بتا دو کس کس کو سمجھ آ گئی ہے, جلدی سے, میں دیکھتی ہوں کون کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے. 4 5 6 8 12 14 15 16 17 18, اوکے, مطلب 19 20 21. اوکے, مجھے 34 میں سے 21 لوگ اس وقت سن رہے ہیں, اس کا مطلب ہے, اور باقی لوگ نہیں سن رہے. ٹھیک ہے, چلیں کوئی بات نہیں, ہمیں ایک بھی سنے تب بھی ہم بات کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ لوگ ہاتھ نیچے کر لیں بے شک. گڈ, شاباش. چلیں اب ہم چلتے ہیں روزے کے مقصد کی طرف. دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو, تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے, تاکہ لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوی آئے, تاکہ تمہیں تقوی ملے. اچھا, تتقون کو تو میں بعد میں ایکسپلین کروں گی, پہلے میں لعلکم کو ایکسپلین کر لوں. یہ جو لعلکم ہے, اس کے اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ بہت سے میننگ ہو سکتے ہیں. لعلکم کا ایک میننگ یہ ہے کہ ہوپ یہ ہے, امید یہ ہے کہ جب تمہیں روزہ ملے گا, جب تم روزہ رکھو گے تو تم میں تقوی پیدا ہو جائے گا. اس بات کی ہوپ ہے, شیورٹی نہیں ہے. یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر میں تمہیں رمضان میں روزہ دے رہا ہوں یا عام دنوں میں تم روزہ رکھ رہے ہو تو تمہیں 100% تقوی ملے گا. اگر ایسا ہو جاتا کہ مجھے اور آپ کو 100% تقوی ملتا روزے کی وجہ سے, تو پھر تو ہمیں کوئی اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. پھر تو سارے لوگوں کا رمضان ایک جیسا ہوتا, جو سویا ہوا ہے, جو رمضان میں غلط کام بھی کر رہا ہے, جو گناہ بھی کر رہا ہے, جو روزے میں جھوٹ بھی بول رہا ہے, جو روزے توڑ کے کھا بھی رہا ہے, وہ کہتا نہیں تقوی تو مجھے ملے گا. تو ہوپ یہ ہے کہ جو انسان روزے کا کانسیپٹ سمجھ جائے گا, اس کے لیے بہت آسان ہے کہ اسے تقوی مل جائے.
تو ایک اسکالرز اس کا میننگ یہ بتاتے ہیں کہ ایک ہوپ یہ ہے. دوسرا اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مقصد سمجھا رہے ہیں کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تم روزہ رکھو ہی اس لیے کہ تمہیں تقویٰ ملے. لعلکم کا ایک دوسرا میننگ کیا ہے کہ تم روزہ رکھو ہی اس لیے کہ تمہیں تقویٰ ملے. ورنہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پورا دن بھوکا پیاسے رہتے ہیں اور آخر میں انہیں بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ملتا. مطلب اللہ ان کے بھوکے پیاسا ہی صرف ہوتا ہے اور کچھ قبول نہیں ہوتا. یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ روزہ رکھنا ہی اس لیے ہے کہ مجھے اس سے تقویٰ ملے. انہیں ہوپ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، بلکہ ان کو یہی کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ روزہ تو ہے ہی اس لیے کہ مجھے تقویٰ ملے. اب ہم چلتے ہیں وٹ از تقویٰ. یہ تقویٰ کیا ہے، متقی ہونا کیا ہے. دیکھیے تقویٰ کے بہت سے میننگ ہیں، میں آپ کو ذرا آسان کر کے ایک دو باتیں سمجھاؤں گی. تقویٰ کا ایک سمپلسٹ میننگ یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا اور خود کو پروٹیکٹ کرنا، خود کو بچانا گناہوں سے، جہنم سے، اللہ کی ناراضگی سے. اٹس اے سمپلسٹ میننگ. اور یاد رکھیے پورے قرآن مجید میں رمضان کا ذکر، روزے کا ذکر صرف ایک جگہ پہ ہے، سورہ بقرہ میں. لیکن اگر آپ تقویٰ کا ذکر دیکھیں گی تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ ہر کچھ آیات کے بعد اللہ تعالیٰ تقویٰ کا ذکر کر رہے ہیں. کہیں کہہ رہے ہیں تقویٰ اختیار کرو، کہیں کہہ رہے ہیں اللہ تقویٰ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، کہیں پہ کس انداز میں تقویٰ کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پہ کس انداز میں تقویٰ کا ذکر ہو رہا ہے. تقویٰ ایمان کی بیس ہے. تقویٰ وہ بیسک چیز ہے جو میرے اور آپ کے اندر ہونا بے انتہا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر میں اور آپ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ اگر آپ میں اور مجھ میں تقویٰ نہیں ہے تو میں اور آپ خود کو گناہوں سے کیسے بچائیں گے؟ میں اور آپ خود کو جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ میں اور آپ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف کیسے پیدا کریں گے؟ تو تقویٰ بیس ہے، اور اس بیس کو اچیو کرنے کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت نہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا تقویٰ پیدا کرو، آپ نے طریقہ تو بتایا ہی نہیں تھا، اس لیے مجھ میں تقویٰ نہیں آیا. سو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں تقویٰ اچیو کرنے کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر دیتا ہوں، 30 days ٹریننگ دیتا ہوں، تاکہ 30 days کے بعد تمہیں سمجھ آ جائے کہ میں نے تقویٰ کیسے اچیو کرنا ہے. اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ روزہ آپ کو تقویٰ کیسے دیتا ہے. اور اگر آپ وہ 30 days کی ٹریننگ نہیں کر پا رہے ہو، اگر آپ روزے کو تقویٰ کے ساتھ نہیں رکھ پا رہے ہو، تو کیسے آپ کا روزہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اچھا مجھے جلدی سے بتائیں آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ گروپ میں چیٹ باکس میں جلدی سے جی یا نو یا یس اور ہاں لکھتے ہیں. یہاں تک آپ کو میری ساری بات سمجھ آ رہی ہے؟ روزہ اور تقویٰ والی یہ باتیں میں مشکل تو نہیں کر رہی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اتنی مشکل باتیں کروں اور بعد میں پتہ چلے آپ لوگ کہیں ہمیں تو آپ کی سمجھ ہی نہیں آئی. گڈ. اچھا اگر میں مشکل باتیں کروں تو مجھے بتانا ہے کہ آپ بہت مشکل باتیں کر رہی تھی اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی دیکھیے ہم نے بھی یہ بات کی کہ تقویٰ ہم نے حاصل کرنا ہے، تقویٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ دیا. اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ روزہ کیسے تقویٰ دیتا ہے. دیکھیے آپ رمضان میں یا رمضان سے باہر جب روزہ رکھتے ہو تو آپ اپنے اوپر کچھ ریسٹرکشنز لگا لیتے ہیں. اس میں آپ کے لیول کی ایک ریسٹرکشن جو آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کچھ کھا نہیں سکتے ہو، آپ کچھ پی نہیں سکتے ہو. ایسا ہی ہے نا، آپ کو سب کو پتا ہوگا، چھپکے بھی نہیں، غلطی سے بھی نہیں، ایسا بھی نہیں صرف پانی پی لیا، صرف ایپل کھا لیا، صرف جوس پی لیا، صرف پکوڑے کھا لیے. نو، وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ایٹ اینی تھنگ ٹل مغرب. ہم مغرب تک کچھ بھی نہیں کھا سکتے، یہی ہمارا رول ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیے کھانا از ناٹ حرام ان اسلام. اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹائم اسپیسیفک نہیں رکھا ہوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پورا دن جب چاہو کھا سکتے ہو عام دنوں میں، سوائے کچھ خاص کھانوں کے جو حرام ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ رمضان میں یا روزے میں اللہ تعالیٰ ایک حلال چیز، ایک ایسی چیز جو اسلام میں پرمیشن ہے جس کی، اس کو بھی الاؤ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ایک الاؤ چیز کو منع کر دیتے ہیں کہ تم نہیں کھاؤ گے، تم کچھ بھی نہیں کھاؤ گے، جو تمہیں پسند ہے وہ بھی تم نہیں کھاؤ گے. ایسا کیوں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ میرے بندے تم میں یہ اسٹرینتھ موجود ہے، تم اپنے اندر یہ اسٹرینتھ پیدا کر سکتے ہو کہ اگر ایک حلال چیز کو تم نہیں کھا رہے میری خاطر، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ تم کسی گناہ کو، کسی غلط کام کو جو ہے ہی حرام، تم اسے نہ چھوڑ سکو. اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں غلط کاموں کو نہیں چھوڑ سکتا، تو یہ رمضان، یہ روزہ تمہیں یہی تو سکھا رہا ہے
کہ تم نے کیسے اپنے اوپر اسٹرینتھ پیدا کرنی ہے, تم نے کیسے اپنے اندر طاقت پیدا کرنی ہے. دیکھیں جب آپ روزے کی حالت میں ہوتی ہیں نا, آپ کو سخت پیاس لگ رہی ہو, سامنے پانی پڑا ہوا ہو, تو آپ کے برین آپ کے دل کے بیچ نا ایک جنگ چلتی ہے. آپ اپنی باڈی کو صاف کہہ دیتے ہیں نو پانی نہیں پینا, ایسا ہی ہے نا, نہیں میں نے نہیں پینا, بس مغرب ہونے والی ہے نا, بس 2 گھنٹے رہ گئے, بس 2 گھنٹے بعد نا بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. ہم ایسا خود کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں نا. اصل میں ہم وہ تسلی کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی باڈی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ نو ہمیں اجازت نہیں ہے, ہم نے یہ نہیں کرنا. یہ سخت ٹریننگ اصل میں ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ جب رمضان کے بعد تم شیطان کے سامنے جاؤ گے, جب رمضان کے بعد تمہارا نفس تمہیں گناہوں کی طرف بلائے گا, اس وقت بھی تم نے ایسے ہی جنگ کرنی ہے اور تم نے خود کو سمجھانا ہے نو نیور, میں نے نہیں کرنا, میں نہیں کر سکتی, مجھے نہیں پرمیشن. یہ ہے رمضان کی اصل ٹریننگ. اب میں آپ کو مثال دیتی ہوں. دیکھیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب عید والا دن ہوتا ہے نا رمضان کے بعد, اس دن جب مغرب کی اذان ہوتی ہے نا, تو آٹومیٹکلی ہم غلطی سے کہتے ہیں کچھ کھانا ہے. ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم آج بھی روزہ ہے, حالانکہ ہمارا روزہ نہیں ہوتا, ہم پورا دن کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. اسٹل مغرب کے وقت ہمارے اسٹمک کو بھی لگ رہا ہوتا ہے ہمیں بھوک لگ رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد شروع کے 3-4 دن سحری کے ٹائم پہ اگر آنکھ کھلے یا فجر کے ٹائم پہ آنکھ کھلے نا, تو بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے, بیکاز 30 ڈیز ہم نے سحور کیا ہوا ہوتا ہے, ہم نے سحری کھائی بھی ہوتی ہے. یاد رکھیے 30 ڈیز جب مسلسل کسی کام کو کیا جائے تو وہ ہماری ہیبٹ بن جاتا ہے, وہ ہماری عادت بننا شروع ہو جاتا ہے. تو جب آپ 30 ڈیز اپنی ٹریننگ کرو گے, مثال کے طور پہ آپ 30 ڈیز اپنے آپ کو سمجھاتے ہو, روزے کی حالت میں رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی فضول بات نہ کرے, کوئی بیہودہ بات نہ کرے, اور اگر کوئی تم سے لڑائی کرے تو تم کہہ دو میں روزے سے ہوں, میں لڑائی نہیں کروں گا. اب کوئی 30 ڈیز اپنے زبان کی ایسی پریکٹس کرے, وہ جھوٹ نہیں بول رہا, وہ بیہودہ فضول قسم کی لغ باتیں نہیں کر رہا, وہ اپنی مما سے اپنے سامنے زبان نہیں چلا رہا, وہ اپنے بھائی سے لڑائیاں نہیں کر رہا, وہ اپنی کلاس فیلوز کو باتیں نہیں سنا رہا. ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آفٹر 30 ڈیز وہ فوراً سے لڑاکا بن جائے, وہ فوراً سے غصے والا بن جائے, وہ فوراً سے پہلے کی طرح باتیں سنانا شروع ہو جائے اپنی امی کو, لڑائیاں کرنا شروع ہو جائے, نہیں امی میں آپ کی بات نہیں مانوں گی, نہیں میں یہ نہیں کروں گی, میں وہ نہیں کروں گی. 30 ڈیز کی ٹریننگ اسے چینج کرے گی, 30 ڈیز کی ٹریننگ اس کو سکھائے گی کہ تم نے کیسے بننا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ رمضان اصل میں پورے سال کی ٹریننگ کے لیے آتا ہے. یہ ایک وہ مہینہ ہے جو آپ کو اگلا پورا سال کیسے گزارنا ہے اس کے کچھ سٹیپس سکھانے آتا ہے, آپ کو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے, آپ کو یہ موٹیویشن دیتا ہے کہ تم شیطان سے لڑائی کر سکتے ہو, آپ کو یہ بات سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنی زبان کو, اپنی آئیز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اور آپ کنٹرول کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ کوئی روزے کی حالت میں یہ نہ کرے, وہ روزے کی حالت میں صبح سے رات تک بھوکا تو رہ جائے, لیکن وہ اپنا سیلف کنٹرول ڈیولپ نہیں کر سکا, وہ اپنے اندر تقویٰ نہیں لا سکا, وہ خود کو یہ بات نہیں سمجھا سکا کہ میں نے خود کو گناہوں سے روکنا ہے, وہ خود کو یہ بات نہیں سمجھا سکا کہ میں نے اپنی زبان کا, اپنے دل کا, اپنی آنکھوں کا, اپنے کانوں کا غلط استعمال نہیں کرنا, وہ خود کو یہ بات نہیں سمجھا سکا کہ میری زندگی کا اصل مقصد تو تقویٰ لانا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے, کانشینس رہنا ہے اللہ کے معاملے میں, اپنے دماغ اور اپنے دل کو ہر وقت زندہ رکھنا ہے. میں نے اپنے جسم کی بات ہر نہیں ماننی, میں نے اپنے دل کی ہر بات نہیں ماننی, بلکہ میں نے اپنے مائنڈ سے پوچھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے ناراض ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہوتے ہیں. تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا روزے کا, اس کو تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا, اس کا تو لاس ہو گیا. تو اس لیے یہ کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رمضان از دا منتھ آف ٹریننگ. اچھا کسی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی ہم لوگ سیلف کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا صحیح ہے. ایک سوال یہ ہے کہ ہم سیلف کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں, اور دوسرا سوال کسی نے پوچھا ہوا آپ تقویٰ کی دوبارہ ڈیفینیشن بتا سکتی ہیں؟ اوکے جلدی سے بتا دیتی ہوں. اچھا اگر آپ لوگوں کے کوئی کوسچنز ہو نا تو مجھے یہ بتا دیجیے گا میرے پاس ٹوٹل کتنا ٹائم ہے, پھر میں اپنا درس 5 منٹ پہلے ختم کر دوں گی, آپ لوگ کوسچنز بھی کر لیجیے گا, ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی ان دونوں کوسچنز کا آنسر تو میں بھی دے دیتی ہوں. اچھا کسی نے پوچھا تقویٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے, چیٹ باکس میں آیا ہوا تھا. تقویٰ کی سمپلیسٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام سن, خود کو گناہوں سے بچانا, خود کو جہنم سے بچانا, اور اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا. سمپلیسٹ ڈیفینیشن یہ ہے, ٹھیک ہے؟ خود کو بچانا, کس سے بچانا؟ جہنم سے بچانا, گناہوں سے بچانا, اللہ کی ناراضگی سے بچانا. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے اندر سیلف کنٹرول کیسے پیدا کروں.
رمضان میں روزے کی حالت سب سے بڑی مثال خود ہے سیلف کنٹرول کی. آپ خود دیکھیے, آپ چاہ کے بھی پانی نہیں پیتی, آپ کا گلا خشک ہو جاتا ہے, آپ چاہ کے بھی کھانا نہیں کھاتی, آپ کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے. یہ بات ہی آپ کو سیلف کنٹرول سکھا رہی ہے کہ تم چاہ کے کسی کام کو نہ کرو. اب میں آپ کو مثال دیتی ہوں. آپ اگر آپ گناہوں کے معاملے میں پوچھیں کہ میں سیلف کنٹرول کیسے ڈیولپ کر سکتی ہوں, نمبر 1 چیز یہ ہے کہ آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ میں نے اپنے دل کی ہر بات نہیں ماننی. میں ایک اسکالر کا ایک لیکچر سن رہی تھی کہ اپنا سیلف کنٹرول کیسے انکریز کریں, تو مجھے ان کی ایک بات اتنی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ کبھی آپ کا دل صحیح بات بھی کہہ رہا ہو نا, تب بھی دل کی بات نہ مانا کریں. انہوں نے مثال دی, مثال کے طور پہ آپ 8 گھنٹے سوئی ہیں, اب آپ کی آنکھ کھلی ہے اور آپ کا ویسے ہی 1 گھنٹہ اور سونے کا دل چاہ رہا ہے. حالانکہ ویسے ہی 1 گھنٹہ سونا گناہ نہیں ہے, لیکن آپ اپنے دل کی اس لیے بات نہ مانیں کیونکہ جب آپ اپنے لیے ہر آسانی کو دیکھتے ہیں, خیر ہے یہ بھی کریں, خیر آسانی ہے, مطلب خود کو ہر وقت ایک سے کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں ہمارے 2 زون ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا, ایک کمفرٹیبل زون ہے ہمارا اور ایک پھر ہمارا مشکل زون ہے. ہر وقت کمفرٹیبل زون میں جو لوگ رہتے ہیں نا, ان کا سیلف کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. نمبر 2 چیز, آپ اپنے ارد گرد اپنے ایسے پارٹنرز بنائیں جو آپ کو سیلف کنٹرول میں امپروو کریں. مثال کے طور پہ میں نے اپنا پارٹنر اپنے بھائی کو بنایا ہوا تھا بیکاز وہ بہت چھوٹا ہے, تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کہتے تھے. آپ نے کہا تھا یہ کام نہیں کرنا, اب آپ کیوں کر رہی ہیں, آپ نے کہا تھا یہ کام نہیں کرنا, آپ کیوں کر رہی ہیں. تو وہ نا بندہ ہر وقت پابند رہتا ہے کہ اچھا نہیں میں نے نہیں کرنا. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کسی سسٹر کو, آپ کے کسی فرینڈ کو اس معاملے میں اپنے لیے ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک ساتھی بنائیے. آپ ان سے کہیے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا, ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کر لیا, اب ہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے ہم نے یہ کیا یا نہیں کیا. تھرڈ چیز یہ ہے کہ آپ سے جب بھی کچھ ایسا ہو جائے, جیسے آپ نے اپنے لیے ایک رول بنایا کہ میں نے یہ نہیں کرنا, لیٹس سپوز میں آج سے میوزک نہیں سنوں گی, لیٹس سپوز, اور پھر آپ سے وہ غلطی ہو گئی, تو ضرور خود کو کوئی ایسی سزا دیں جس کا کرنا آپ کو مشکل لگے. مثال کے طور پر مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ خود کو کیا سزا دیتی تھی, میں آپ کو سچ بتاؤں تو مجھے عشاء کی نماز کے بعد جانماز پہ کھڑا رہنا بہت مشکل لگتا ہے. شروع سے میں اتنی تھکی ہوئی ہوتی تھی, مجھے ہوتا تھا عشاء پڑھوں اور میں سو جاؤں. سب سے مشکل کام مجھے یہ لگتا تھا کہ کوئی مجھے یہ کہتے نہیں عشاء کے بعد تم کھڑی رہو, جانماز پہ نفل پڑھتی رہو. سو جب میں خود کو وہ سزا دیتی تھی, اس کے بعد میں اگلے دن وہ غلط کام نہیں کرتی تھی. جیسے میں نے ایک ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے ایک چیز کو چھوڑنا ہے, لیکن وہ میں نے نہیں چھوڑا, I did it again. تو میں نے خود کو یہ سزا دی. اب نیکسٹ ٹینشن تھی کہ وہ اگر یہ کیا تو پھر نماز میں بہت دیر کھڑا کہنا پڑے گا, تھک جاتی ہوں, نہیں ہو پاتا, اسٹیمنا نہیں ہے. تو یہ کچھ ٹپس ہوتی ہیں سیلف کنٹرول امپروو کرنے کی. اس کے علاوہ بھی بہت طریقے ہیں, اس میں باقاعدہ اسکالرس کے بہت لیکچر ہیں. اگر کبھی مجھے ہمیں موقع ملا تو ہم اس ٹاپک پہ بھی باقاعدہ طور پہ درس رکھ لیں گے کہ ہم اپنا سیلف کنٹرول کیسے امپروو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم آگے چلیں اپنے درس میں. اچھا 20 منٹ رہ گئے ہیں میرے پاس صرف. چلے جلدی چلتے ہیں, جلدی. اچھا روزے کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا, آپ کو بہت اچھے سے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ روزہ کیا ہے. اب چلتے ہیں رمضان کیا ہے. پہلے میں نے روزے کو ڈیفائن کیا تھا, اب میں ڈیفائن کرنے والی ہوں رمضان کو. ذرا جلدی چلوں گی کیونکہ ٹائم کم ہے. رمضان کیا ہے؟ ہمارے ہاں کیونکہ روزے کو ہی رمضان سمجھا جاتا ہے, اس لیے اس کی ریئل ڈیفینیشن ہی نہیں پتا. اصل میں رمضان کی ریئل ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایسے کی ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ تعالیٰ نے رمضان کی ڈیفینیشن کی ہی یہ ہے کہ وہ مہینہ ہے قرآن کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی جتنی فضیلت ہے, جتنی اہمیت ہے, جتنی اس کی برکتیں ہیں, جتنی اس میں آپ کو نیکیوں کا ثواب ملے گا, مغفرت ہوگی, شیطان قید ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ہر لمحہ رحمت بھیج رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر لمحہ لوگوں کو جہنم سے آزادی دے رہے ہیں, سب کا سب اس لیے ہے کیونکہ رمضان کا تعلق ہے قرآن مجید سے. آپ اس کی مثال ایسے لے لو, جیسے اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے ہاں برتھ ڈے سیلیبریشن کا کیا کانسیپٹ ہے, لیکن ہمارے ہاں یہاں پاکستان میں برتھ ڈے منانے کا نا بہت کانسیپٹ بن گیا آج کل. کچھ لوگوں کی برتھ ڈیز کی سیلیبریشن تو پورا ویک تیاریاں ہوتی رہتی ہیں, پورا ویک. بلکہ میری ابھی ایک فرینڈ کی بیٹی کی برتھ ڈے تھی, تو میں اتنا سرپرائز کہ میں نے اس کی برتھ ڈے سیلیبریشن دیکھی, باقاعدہ طور پہ کوئی مہینوں کی تیاری تھی ان لوگوں کی. دیکھیے جب ہم خوش ہوتے ہیں نا, کسی کا بھائی ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی برتھ ڈے جب ہوتی ہے, کچھ گھروں میں ایک ہی دن کی تیاری ہوتی ہے, کچھ گھروں میں ہم دیکھتے ہیں 2 days کی تیاری ہے, کچھ گھروں میں ہم دیکھتے ہیں پورے ویک سے تیاریاں چل رہی ہیں. جتنا بڑا ایونٹ ہے, جتنی بڑی خوشی ہے, اتنی زیادہ تیاریاں ہیں. رمضان وہ مہینہ ہے جس کے ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو وحی کو زمین پر اتارا. اس دن کو اللہ تعالیٰ نے, اس رات کو لیلۃ القدر کہا اور سب سے فضیلت والی رات کہی.
اور صرف اس رات کو سیلیبریشن کی رات نہیں رکھا بلکہ پورا مہینہ قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیا. پورے مہینے کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے. یہ وہ بک ہے, یہ وہ عظیم بک ہے کہ اس کے ساتھ جو چیز جڑی ہے وہ عظیم ترین ہے. جو فرشتے ان کو زمین پر لاتے تھے, حضرت جبرائیل وہ فرشتوں کے سردار ہیں. جس نبی پر یہ بک اتری وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں. جس زمین پر یہ اتری وہ شہر سب سے زیادہ افضل ترین شہر ہے. جس امت پر یہ اتری وہ بہترین امت ہے. اور جس مہینے میں یہ بک اتری وہ سب سے افضل ترین مہینہ قرار دیا گیا ہے. سو یاد رکھیے, رمضان کی ساری فضیلت, رمضان کی ڈیفینیشن از سمپل قرآن. وٹ از رمضان؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اس کا جواب دیں گی دا منتھ آف قرآن. It's the real definition of Ramzan, not the month of Roza, not the month of fasting. آپ یہ کہیں کہ فاسٹنگ کا منتھ ہے رمضان. رمضان is the month of قرآن. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ہاں میں بھی آپ کو یہ ضرور سمجھاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے منتھ آف قرآن میں منتھ آف روزہ ساتھ کیوں رکھ دیا. کیوں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو, یہ ساتھ کیوں کہہ دیا کہ روزہ بھی رکھو. یہ ایک الگ حکمت ہے جو میں بھی آپ کو سمجھاتی ہوں. لیکن پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان کی ساری فضیلتیں, رمضان کی ساری رحمتیں, رمضان کی ساری برکتیں اس لیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک عظیم بک قرآن مجید مجھے اور آپ کو دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بک مجھے ملی, جب اس بک کی رحمتیں مجھے ملی, جب اس کو سیلیبریٹ میں نے اس مہینے میں کرنا ہے, تو یہ سیلیبریشن کیسی ہونی چاہیے؟ کیا مجھے 3 قرآن پڑھنے چاہیے؟ کیا مجھے روز ایک قرآن پڑھنا چاہیے؟ کیا مجھے 1 سپارہ پڑھنا چاہیے؟ کیا مجھے بہت قرآن پڑھنا چاہیے؟ نو. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں ہاؤ ٹو سیلیبریٹ اٹ. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ تمہیں اس بک کے ساتھ ریلیشن کیسا رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ وہ بک ہے جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے. وہ بینات من الہدی, اور یہ وہ بک ہے جس میں نشانیاں ہیں کھلی کھلی. والفرقان, جو نیکی اور بدی میں فرق کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ایسا ریلیشن ڈیولپ کرنا ہے تمہیں جس کے ذریعے تمہیں ہدایت ملے, جس کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی سمجھ آئے, جس کے ذریعے تمہیں یہ سمجھ آئے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور برا راستہ کیا ہے. ابھی آپ نے یہ بات سمجھی کہ میں نے روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ مجھ میں تقویٰ آئے, مجھ میں یہ سینس پیدا ہو کہ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا, میں نے غلط کام نہیں کرنے. اب آپ یہ بتائیے آپ کو یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ غلط کام کون سے ہیں؟ آپ کو یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ اچھے کام کون سے ہیں؟ آپ کو یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ میں کون سے کام کروں گی تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور کون سے کام کروں گی تو جہنم میں چلی جاؤں گی؟ ضروری ہے کہ یہ باتیں بھی کہیں سے پتا چلیں. اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ باتیں صرف اور صرف میری سیرت اور قرآن سے پتا چلے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بک تو ہے ہی تمہارے لیے انسانوں, تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو, تاکہ تمہیں پتا چلے کہ راستہ کون سا صحیح ہے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے شہر القرآن, منتھ آف قرآن میں روزے کو اس لیے ساتھ رکھ دیا ہے کہ روزے کی حالت میں تم جو سٹرگل کر رہے ہو, تم جو تقویٰ حاصل کر رہے ہو, اصل میں تم قرآن مجید سے سیکھو اور پھر روزے میں اسے اپلائی کرو, تاکہ تم پورا دن اپنی باڈی کو یہ سمجھاؤ کہ میں نے صرف تمہاری بات نہیں ماننی, میں نے صرف اپنے نفس کی بات نہیں ماننی, میں نے صرف اپنے دل کی بات نہیں ماننی, بلکہ اپنی روح کو بھی فیڈ کرو, بلکہ اپنی روح کو بھی قرآن دو اور اس کو سمجھاؤ کہ نہیں تمہیں اللہ کی ماننی ہے اور یہ باتیں ماننی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان المبارک میں مجھے اور آپ کو قرآن سے ایسا کنیکشن بنانا ہے, ایسا ریلیشن بنانا ہے جو ہدایت کی بیس پہ ہو, تاکہ جب آپ 1 مہینے بعد قرآن کی سیلیبریشن سے گزریں تو آپ کے پاس ایک ہدایت کا ایک پورا آپ کو پتا ہو کہ میں نے کس رستے پہ چلنا ہے, میں نے کس رستے پہ نہیں چلنا. اگر میں اور آپ قرآن کے ساتھ ایسا ریلیشن نہیں بناتے, اگر میں اور آپ قرآن مجید کے ساتھ ایسا ریلیشن بنانے میں ناکام ہو جاتے ہیں, تو یقین کریں ہم 10 سپارے پڑھیں یا 20 سپارے پڑھیں یا 10 قرآن پڑھیں تو بھی ہم نے صحیح معنی میں رمضان کا معنی نہیں سمجھا, ہم نے رمضان کا حق نہیں ادا کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ ریلیشن کیسے ڈیولپ کروں. دیکھیے اس کے بہت سے طریقے ہیں. آپ کسی کو بھی کوئی بھی قرآن کلاس جوائن کر سکتی ہیں, آپ خود تفسیر اور ترجمہ پڑھنے کی کوشش کر سکتی ہیں, آپ ایسی بکس پڑھ سکتی ہیں جس میں قرآن کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے. آج کل تو آن لائن اتنی کلاسز اویلیبل ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے.
اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم قیام اللیل، جس کو آپ تراویح قیام اللیل رات کی نماز کہتے ہو، 20 یا 8 پڑھی جاتی ہیں، رسول اللہ نے ان کی بہت فضیلت بتائی، آلدو یہ فرض نہیں ہے لیکن ان کو ضرور پڑھ لیں، بہت بہتر ہے۔ اس میں ہمیں قرآن پڑھنا ہوتا یہ ہے کہ ہم پورا دن روزہ رکھتے ہیں، ہم خود کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ہم نے خود کو گناہوں سے روکنا ہے، اور رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بک سے جانتے ہیں کہ ہم نے خود کو کن گناہوں سے روکنا ہے۔ لیکن وہ بچیاں جنہیں قرآن حفظ نہیں ہے، جنہیں ترجمہ نہیں آتا، جو نہیں جان پاتی کہ ہم نے نماز میں کیا پڑھنا ہے، ان کے لیے میری ٹپ یہ ہے کہ آپ ایسا کریے، آپ 2 نفل پڑھیں جب تراویح کے پڑھتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد آپ قرآن مجید کھولیے اور کم از کم 1 یا 2 آیات کی تفسیر پڑھ لیں، ڈیٹیل پڑھ لیں، تفسیر ڈیٹیل کو کہتے ہیں، یا منیمم آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ آئے کہ what I am reading, what I am reciting، میں کیا پڑھ رہی ہوں، کیا میرے پیارے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے، میں نے کیا ریلیشن اس قرآن مجید کے ساتھ ڈیولپ کرنا ہے۔ تو یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے رمضان کا، کہ رمضان میں ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بے انتہا اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم، کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے، صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، اب ہم جلدی سے چلتے ہیں، اگلی سلائیڈ کیا ہے ہماری پلاننگ، اب ہمیں رمضان میں کیا کرنا ہے۔ دیکھیے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ رمضان بیسیکلی 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہے، ایک روزہ اور ایک قرآن کا حصہ، ٹھیک ہے۔ سو ہم اپنی پلاننگ بھی اس طریقے سے کریں گے کہ ہم دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے کور کریں، تقویٰ کو بھی کور کریں اور قرآن کو بھی کور کریں۔ آپ اس پلاننگ میں اپنی مرضی کی چینجنگز بھی کر سکتے ہو، اپنے ماحول کے مطابق، اپنی ایجوکیشن، اپنی کالج یونیورسٹیز کا جو آپ کا ٹائم ٹیبل ہے اس کے حساب سے۔ بس ذہن میں رہے کہ آپ نے جو پلاننگ کرنی ہے اس میں آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو کہ میں یہ پلاننگ کیوں کر رہی ہوں۔ نمبر 1 چیز سب سے پہلے اپنے پاس پلاننگ میں لکھیے، میں جو پہلے دن روزے کے کروں گی رمضان کے، وہی 30th ڈے تک مجھے کرنا ہے۔ رمضان سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو سکھانے یہ آتا ہے کہ تم نے اپنی پرسنالٹی کے اندر کیسے استقامت پیدا کرنی ہے، کیسے یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ میں کانسٹنٹلی کنٹینیوسلی نیکی کو کرتی رہوں اور شیطان کو اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینکوں۔ سو اٹس سو امپورٹینٹ، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ جو سب سے پہلی پلاننگ ہے آپ لوگ اپنے پاس لکھ لیجئے۔ نمبر 1، میں جو پہلے دن کروں گی وہی میں 30 دن کروں گی۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، پہلے 5 دن بہت اچھے ہوتے ہیں، پھر کرتے 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 آواز بند ہو گئی آپ کی۔ اس بار بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی، بند ہو گئی ہے۔ اچھا لگتا ہے اس بار آپ ہی کو نیٹ کی کوئی مسئلہ ہوا ہے، تو سب لوگ ایسا کریں، پوائنٹس بتائیں کہ آپ کیا اپنے رمضان میں کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کی زندگی میں کوئی اچھا اثر آئے، کوئی نئی چیز شروع کرنا چاہتے ہیں، قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں 1 بار 2 بار، سب لوگ اپنا اپنا بتائیں کیا پلان کیا اس رمضان کے لیے، کیسے پروڈکٹیو بنانا چاہتے ہیں۔ سب لوگ اپنا مائک کھول سکتے ہیں۔ جو بولنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں اور تو بولیں۔ بولیں۔ To improve my self-control, try to read the Quran with translation۔ بہت اچھا۔ اور کوئی مائک کھول کے بتانا چاہے تو ضرور بتائے۔ جی اب آپ یہاں انگلش میں جو بتانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ السلام علیکم، آئی ایم سوری، شاید میرے سگنلز کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، آئی ایم ریئلی سوری۔
اچھا ہم بات کر رہے تھے, سوری مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا میٹنگ اینڈ ہو گئی ہے, میں ایسے ہی بول رہی تھی. اچھا ہم سیکنڈ بات کیا کر رہے تھے کہ ہمارے سب سے زیادہ جو سفر کرتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے, ہماری فجر کی نماز ہوتی ہے. سو پلیز ٹرائی یور بیسٹ, آپ کی فجر کی نماز کسی بھی صورت میں ہماری مطلب 5 نمازوں کا اپنا وعدہ کر لیں. اگر آپ اس رمضان میں اتنی ٹریننگ کر لیتے ہو نا کہ آپ کی 5 نمازیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور وہ رمضان کے بعد ٹھیک رہتی ہیں, تو یہ آپ نے بیسٹ رمضان گزار لیا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3, اپنی قرآن کی پلاننگ کریں. صرف ایک, آئی ایم ناٹ سیئنگ تھاؤزینڈ آف کلاسز جوائن کریں, نہیں, صرف ایک قرآن کی کلاس آپ نے جوائن کرنی ہے اور خود سے وعدہ کرنا ہے کہ میں 30 کے 30 ڈیز اس کو اٹینڈ کروں گی, اور میں قرآن کے ساتھ ایسا کنیکشن بناؤں گی کہ آفٹر 30 ڈیز اگر میں کوئی کلاس نہیں بھی جوائن کر رہی تو روز قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا میری ہیبٹ بن چکا ہو, چاہے 10 منٹ ہو چاہے 20 منٹ ہو, کوئی بھی کلاس. آج کل تو بہت آن لائن کورسز ہو رہے ہیں, بلکہ میں بھی اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کن کی جوائن کروں کن کی چھوڑوں. اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آج کل ایک آ رہے ہیں صرف 15 منٹ کی کلاس, ابھی جمعیت ہماری آرگنائزیشن کی آئے گی روزانہ کی صرف 20 منٹ کی کلاس ہوگی. اچھا اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو 1 آور والی اٹینڈ کرو, اگر آپ کے پاس 3 اس سے بھی زیادہ ٹائم ہے تو ایک اور ہے جو 3 آور میں کرا رہے ہیں, آپ وہ والی جوائن کر لو, لیکن مسٹ اپنے پاس لکھ لو کہ میں ایک کلاس ضرور جوائن کروں گی. نیکسٹ پلاننگ میں اپنے پاس آپ یہ لکھیے. اچھا آپ اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں, I'm not saying کہ آپ اس کا ریسٹرکٹ ہو, لیکن یہ بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں مسٹ کر لو. آپ اپنا رول بنا لو کہ میں 24 اور جب میں اٹھی ہوئی ہوں گی, جب میری آنکھ کھلی ہوئی ہوگی, میں نے اللہ کا کوئی نہ کوئی ذکر زبان پہ مسلسل کرنا ہے, کوئی نہ کوئی ذکر مسلسل. میں نے اپنی عادت بنانی ہے کہ اگر پہلے مجھے گانے کی عادت تھی, پہلے مجھے ویسے گنگنانے کی عادت تھی, تو اب میں نے عادت ڈیولپ کرنی ہے سبحان اللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, کچھ بھی استغفر اللہ پڑھ لیں تو بہت اچھا رہے گا, بہت آسان بھی ہے. میں نے ہر وقت ہر صورت میں یہ پڑھتے رہے. 4th چیز, اپنی زبان پر کنٹرول مسٹ کر لیں, اپنی زبان پر کنٹرول. میں نے اپنی امی کو باتیں نہیں سنانی غصے میں نے نہیں کہنا امی میں آپ کے ساتھ ہیلپ نہیں کرا سکتی, امی میں بہت بزی ہوں, امی میں نہیں. میں نے اپنے بہن بھائیوں کو روزے میں نہیں ڈانٹنا, میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بار بار نہیں کہنا میں روزے کیا لیتی ہوں, مجھے روزہ لگا ہوا ہے. میں نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. میں نے ایسا روزہ نہیں گزارنا کہ میں پورا دن بھوکی رہوں اور اس کے بعد جب میں باہر نکلوں روزہ کھولوں تو بھی میرے پاس کچھ بھی نہ ہو کیونکہ میں نے زبان سے روزہ ضائع کر دیا. موسٹ امپورٹنٹ چیز جو میں سب کو سمجھاتی ہوں, آپ کو بھی سمجھاؤں گی, پلیز رمضان کی ریئلسٹک پلاننگ کریں. رمضان از منتھ آف ٹریننگ, یہ وہ مہینہ ہے جو آپ کی ٹریننگ کر رہا ہے ریئل لائف کے لیے. کچھ بچیاں پتہ ہے رمضان میں کیسی پلاننگ کر لیتی ہیں, پوری رات جاگتی ہیں اور پورا دن سوتی ہیں. آپ مجھے بتائیے جب آپ رمضان کے بعد نارمل لائف میں جائیں گی, آپ کے لیے کتنا پاسبل ہے یہ بات کہ آپ پورا دن سوئیں اور پوری رات جاگیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ہمارا رمضان ختم ہوتا ہے ہماری دوسری روٹین شروع ہوتی ہے, ہمارا ایک سیکنڈ فیز شروع ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں آپ پوری رات تو جاگ بھی سکتے, اس لیے فجر بھی قضا ہو گئی, عشاء بھی قضا ہو گئی, اور ہم پورا دن تو اب کیونکہ پورا دن تو اب ہم سو نہیں سکتے, تو ہر چیز ڈسٹرب. رمضان کی ہمیشہ ایسی پلاننگ کریں جس کا کم از کم 30% آپ اپنے ساتھ رمضان کے باہر لے کے جا سکو. آپ رمضان کے بعد سحور کے ٹائم پہ نہیں جاگ سکتے, اٹس اوکے, لیکن ٹرین یور سیلف کہ آپ کم از کم فجر کے لیے تو جاگنے کے قابل ہو جاؤ, آپ کی خود بخود آنکھ کھلے. آپ رمضان کے بعد قرآن کلاس نہیں جوائن کر سکتے, اٹس اوکے, لیکن آپ اس قابل تو ہو جاؤ کہ آپ فجر کے بعد 20 منٹ قرآن کا ناظرہ پڑھ سکیں. آپ اپنی امی کے ساتھ رمضان کے بعد پوری کوکنگ نہیں کرا سکتے, اٹس اوکے, لیکن آپ رمضان میں اس قابل تو ہو جاؤ کہ آپ اپنی امی کے ساتھ دسترخوان لگانا, اٹھانا, برتن دھونا اپنی روٹین میں شامل کر لو. کچھ ایسے کام اپنی باسکٹ میں ڈالو جو آپ اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے. کچھ ایسے کام اپنی باسکٹ میں ڈالو جو آپ اپنے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے لے کے جا سکو گے رمضان کے بعد بھی. اچھا مجھے میسج آیا ہوا ہے, مس یو ہیو ٹل 8:30 so you can still take your time. اوکے نہیں 8:05 ہے وہ آپ ختم کر رہی ہے, اصل میں 8:30 تک باقی دوسری ایکٹیویٹیز بھی کروانی ہے. تو اوکے ٹھیک ہے صحیح ہے, ٹھیک ہے, مطلب میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ پلاننگ کے کچھ اصول تھے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ میرے ذہن میں اور کوئی بہت ٹف پلاننگ یا کوئی بہت مشکل پلاننگ نہیں آ رہی. ایک اور پلاننگ, آج ہی اپنے پاس وہ ایک کام لکھیے جو آپ نے اس رمضان میں چھوڑ دینا ہے.
وہ ایک ایسا کام جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی سے اٹھا کے باہر پھینکنا ہے، جس کی میں پورے مہینے ٹریننگ کروں گی. جیسے دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں نے پچھلے سال کیا ٹریننگ کی تھی، پچھلے سے پچھلے سال تو میں نے یہ ٹریننگ کی تھی کہ میں نے سوشل میڈیا کو کم سے کم یوز کرنا ہے. تو وہ ٹریننگ اتنی اچھی رہی کہ رمضان کی 3 منتھ تک میں ٹرینڈ رہی الحمدللہ. اچھا میری ایک فرینڈ تھی، اس نے غصہ چھوڑا تھا، اس نے 30 ڈیز ٹریننگ کی کہ میں نے غصہ نہیں کرنا. 30 ڈیز کے بعد اس کی ہیبٹ بہت کم ہو گئی. سو آپ اپنی ٹریننگ خود کرو گے، اپنا وہ کام آپ خود ڈیسائیڈ کرو گے جو آپ نے چھوڑنا ہے، اور اپنا وہ کام آپ خود ڈیسائیڈ کرو گے جس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے اور رمضان کے بعد اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر کچھ نہیں سمجھ آئی تو آئی ایم ریئلی سوری، بٹ یو کین کانٹیکٹ می، اور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو. اپنا بہت سا خیال رکھنا. رمضان میں مجھے اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھنا، اور سب کو میری طرف سے بہت سلام اور بہت دعائیں. اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو آئی ایم سوری. چلے میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں اپنے پروگرام کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.